پاک فوج کے 3 جوان وطن پر قربان، 19 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کے پی میں 3 آپریشن، پشاور کے علاقے متنی میں 8 دہشت گرد ہلاک، ضلع محمد کے علاقے بازائی میں 8 اور کرک میں 3 خوارج مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہید جوانوں کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ وزیر اعظم نے کہا مسلح افواج وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ بجلی کی قیمت کم کرنے کے 2-3 آپشن ہیں، رواں ہفتے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا بجلی سستی کیے بغیر ترقی ممکن نہیں، قیمتیں کم کرنے کے لیے IMF کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق حکومت 10 روپے فی یونٹ کمی چاہتی ہے، ٹیرف میں کمی کے لیے مختلف آپشن پر غور جاری۔ موسم سرما سہولت پیکج میں توسیع اور بلوں پر ٹیکسز کے بوجھ میں کمی کا امکان۔ حکومت چاہتی ہے IPP سے ختم ہونے والے معاہدوں کا فائدہ جلد عوام تک پہنچایا جائے۔ کرم ام معاہدہ سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ام معاہدے کے بعد دہشت گردی افسوسناک ہے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سمیڈا ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 15 جنوری کو سمیڈا سے متعلق اہم میٹنگ طلب۔ کل سے کرم کے لیے امدادی قافلے تاحال روانہ نہ ہو سکے، DC کرم پر حملے میں نامزد ایک اور ملزم گرفتار۔ مقدمے میں نامزد 5 میں سے 3 ملزمان گرفتار ہو چکے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ٹل پارا چنار روڈ پر 48 چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ کرم میں اسلحہ لائسنس کے جلد اجراء کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ امن و امان کی بحالی کے لیے ڈیسک ٹاسک فورس بنانے کا پلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس۔ کرم میں قیام امن کے لیے سب کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ حکومت کی پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایوان صدر میں بلاول بھٹو سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا، بلاول بھٹو کا وعدے پورے نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ پنجاب میں حکومت سازی کے تحریری معاہدے پر بھی بات چیت۔ وفاقی حکومت کا 1.5 لاکھ سے زائد خالی اسامیاں ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، غیر ضروری محکموں کو مرحلہ وار ختم کریں گے۔ الحمدللہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ FBR میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، معیشت کے استحکام پر فوکس ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا، اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سوال یہ ہے کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف جرم ہو تو کیا خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ سیاست کے نام پر انتشار قبول نہیں، سیاست اور جرائم میں فرق کرنا ہوگا۔ بانی کے جرائم معاف نہ کیے جائیں، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے کہا گناہ معاف کیے تو مذاکرات پر تنقید کریں گے۔ سیاست میں حدود کا تعین کرنا ہوگا، یہ تاثر غلط ہے کہ اداروں پر تنقید سے مقبول ہوں گے۔ مذاکرات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ان میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا بانی پاکستان تحریک انصاف حکومت سے 2 نکات پر بات کرنا چاہتے ہیں، پہلا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام اور دوسرا قیدیوں کی رہائی ہے۔ ہمارے نکات کو ماننے یا نہ ماننے سے حکومت کی مذاکرات کے لیے سنجیدگی سامنے آ جائے گی۔
بانی سے آزاد ماحول میں ملنے دیں، شبلی فراز نے کہا رعایت کی بھیک نہیں مانگ رہے، فیئر ٹرائل چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ پنجاب میں بہترین ہسپتال بنا کر عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ملک کے پہلے پبلک سیکٹر کینسر ہسپتال کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ صحت کی بہترین سہولتیں عوام کا بنیادی حق جو انہیں نہیں مل رہا۔ ادویات کی فری ہوم ڈیلیوری کی تعداد 1 لاکھ تک بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہے مریضوں کو ان کے علاقوں میں اچھا علاج ملے۔ ڈائلسس کی سہولتیں بڑھائیں گے۔ انسولین بھی گھروں پر فراہم کی جائے گی۔ مستحق مریضوں کے لیے اسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سیکیورٹی صورتحال اور صوبے میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جامع سیکیورٹی پلان کی منظوری، کھلاڑیوں کو VVIP سیکیورٹی دی جائے گی۔ مریم نواز کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا سیکیورٹی اور استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے چین کی طرز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا فیصلہ۔ واہگہ بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا پہلا حصہ عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت۔ ایکسپریس وے پر کام کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا پہلا حصہ مکمل ہے، 11 یا 12 جنوری کو عوام کے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور اقدام۔ لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر چین کی طرز پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم۔ فوری واٹر سپرنکلرز لگانے کی ہدایت۔ تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا۔ 10 فروری کے بعد عمل درآمد نہ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ کراچی میں شہری کے اغوا میں پولیس موبائل کا استعمال۔ انچارج CTD انٹیلیجنس DSP راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ CPEC اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے DSP راجہ فاروق یونس بھی برطرف۔ چند روز پہلے CTD سول لائنز کا اہلکار شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں گرفتار ہوا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں دونوں افسران کو ہٹایا گیا۔ سندھ حکومت کا تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال روکنے کے لیے اہم فیصلہ۔ طلباء کی میڈیکل اسکریننگ کی جائے گی۔ محکمہ کالج ایجوکیشن کی 3 رکنی کمیٹی قائم۔ کمیٹی کے اراکین تعلیمی اداروں کے سرپرائز وزٹ کر کے کسی بھی طالب علم کا میڈیکل ٹیسٹ کر سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں سیمینارز، ورکشاپس اور آگاہی سیشن بھی کرائے جائیں گے۔ گجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ، زبردستی شادی کے لیے زور ڈالنے پر بیٹیوں نے باپ کو زندہ جلا ڈالا۔ 16 سالہ انم اور 12 سالہ یشوا نے پولیس حراست میں جرم کا اعتراف کر لیا۔ کہا والد اپنی بہن کے گھر شادی کروانا چاہتے تھے، ہم راضی نہیں تھیں۔ مقتول اپنی 2 بیویوں اور 12 بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ سب سے پہلی بیوی انتقال کر گئی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر۔ نیپرا نے سرکاری ڈسکوز کے بجلی ٹیرف میں 75 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے 49 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ شانگلہ میں آسمان سے چاندی کی برسات، ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ وادی کاغان شگران میں برف باری کے بعد نظارے دل فریب ہو گئے۔ گلیات کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ محکمہ موسمیات کی 12 جنوری سے کراچی میں سردی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی۔ پاکستان میں کرکٹ کا گرینڈ ایونٹ ہونے والا ہے۔ پاکستان میں اچھی کرکٹ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے کھیلوں جیسی مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کرکٹ لیگ 2025 میں شریک تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔